السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. دین اسلام عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی دعوت دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ چابی ہے، یہ پہلا زینہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ جس نے دل و جان سے اسے پڑھا اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنائے، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ ہے کیا؟ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور عبادت کا طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا۔ اللہ کی مخلوق میں ہدایت کا سرچشمہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ بذریعہ وحی کلام کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو شریعت کی بات جب بتاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں۔ تو دین اسلام میں حکم ہے اتباع رسالت کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا۔ پیری فقیری اور پیروں کا لڑ پکڑنا، مرشد پکڑنا، ان کی ہر بات کو ماننا اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا، یہ گمراہ صوفیوں کا طریقہ کار تو ہے، شریعت محمدیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کتاب و سنت یہ کہیں تعلیم نہیں دیتی کہ آپ کسی مرشد کو پکڑ لو، کسی شیخ کو پکڑ لو، پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، پھر اس کے طریقے کو اپنا لو۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی تصور دیا، نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب نے اس کا کوئی تصور دیا۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ پیروں نے یہ دھندا چلایا ہے جہنم پیٹ کی بھرنے کے لیے۔ انہی صوفیوں کے یہ مشہور اقوال میں سے قول یہ بھی ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، لہذا پیر ضرور پکڑو۔ یہ نذرانوں پہ اپنی زندگی گزارنے والے، یہ چندوں پہ اور مریدوں کے مالوں پر عیاشیاں کرنے والے، یہ مریدوں کو بے وقوف بنا کر ان سے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ چونکہ پیروں کی دکانداری چلتی اسی سے ہے، اس کے لیے وہ جھوٹے قصے کہانیاں بھی گھڑتے ہیں۔ آئیے ایک جھوٹی کہانی پیر حمید الدین سیالوی صاحب اپنے مریدوں سے خطاب کرتے ہوئے سناتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ پیر کامل جس وقت دا مرید کوئی مردہ ہے اور قبر دفن ہوندا ہے، قبر دفن ہوندا ہے تے او دی لاش نو وصول او دا پیر کردے نے، یاد رکھیا، بھولنا نہیں اس گل نو۔ آپ نے عقیدے دے پکا رہنا اور پیر دا عشق و محبت آپ نے دل وچ قائم رکھنی۔ سوال جواب اس نہیں دینے، مردے نے نہیں دینے، وہ تو مردہ نو کے پتا، وہ تو سارے سوال جواب وہ دا پیر جیسی کہ دا رب کون ہے، دا دین کون ہے، دا نبی کون ہے، وہ جواب جیسی وہ دا پیر۔ تو پھر یہ دسو جس مرید دا جواب سوال وہ دا پیر دے وے، وہ دے بخشی ہونے کی بھی کوئی شک ہے؟ جن بھائیوں کو پنجابی نہیں آتی ان کے لیے ہم عرض کر دیں کہ سیالوی صاحب نے کہا مرید جب مر کر قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کا پیر کامل اس کی لاش وصول کرتا ہے۔ یہ بات مت بھولنا، اپنے عقیدے پر پکے رہنا، اپنے پیر کا عشق اپنے دلوں میں قائم رکھنا۔ سوال کے جو آپ کے جواب ہوں گے قبر میں وہ یہی پیر دینے آئے گا۔ جب یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، تو یہ جواب پیر صاحب دیں گے مرید کی طرف سے۔ پھر سوچو جب سوالوں کے جواب اس کا پیر دے گا
تو بخشش ہونے میں کیا شک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مریدوں کو کیسی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بھلا سوچئے، عقل کو استعمال کیجئے. ایسی جھوٹی خوشخبریاں سننے کے بعد مرید دل کھول کر دنیا جہان کی بدعمالیوں کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ جب ٹینشن ہی کوئی نہیں، سائی نے پہنچ جانا ساوا چولا پہن کے، کالا جھنڈا ہاتھ میں لے کے، مندریاں پہنی بھی ہوں گی، اور بابا جی آئیں گے اور فرشتوں کے سارے سوالوں کا جواب دے کر لاش وصول کر کے جنت کا ٹھپا لگا کے فارغ، پھر جو مرضی کرتے پھرو. پھر نیک بننے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب باتیں جہالت پر مبنی ہیں، کتاب و سنت سے روگردانی پر مبنی ہے. جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے وہ اس طرح کی جہالتیں نہیں بیان کرتا. مالک کا فرمان سنیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 164 میں مالک فرماتا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ اٹھائے گی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں نیکی یا برائی کی صورت میں، وہ اپنے اوپر احسان یا اپنے اوپر ظلم ہے، کسی کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب کی تنظیم والوں کی تفسیر کو دیکھ لیجئے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 259 ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اسی طرح قیامت کے دن مالک فرمائے گا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 سن لیجئے، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب، اپنی ڈائری پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے. یہ من گھڑت اور ایجاد کردہ جھوٹی باتیں ہیں کہ قبر کے اندر سوالات مریدوں کی جگہ پر پیر دیں گے. بھائی یہ تو آخرت کا امتحان ہے جو ہر شخص نے اپنا خود دینا ہے، وہ مومن ہو یا منافق ہو. ہم آپ کو دنیا کی مثال دیتے ہیں. دنیا کے اندر طلبہ امتحان دیتے ہیں، کسی بورڈ کا امتحان ہو اور اس طالب علم کی جگہ پہ کوئی نیک صالح شریف معاشرے کا معروف آدمی جا کر بیٹھ جائے اور وہ اس کی جگہ پہ اس کا پرچہ حل کر دے. کیا خیال ہے؟ اس نیک حضرت سے بورڈ والے ٹیچرز خوش ہوں گے، انعام دیں گے، یا اس پہ جرم فٹ کر کے مجرم قرار دے کے سزا دیں گے؟ اور جس طالب علم کے لیے اس نے یہ امتحان دیا ہوگا وہ کامیاب پائے گا، ڈگری ملے گی، فرسٹ آئے گا، یا اسے سزا دی جائے گی. یہ دنیا کا معیار ہے. دنیا کو آخرت پر، ہم آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کرتے. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. وہ امتحان جو مالک الملک کے اصل عدل کا نمونہ ہوگا، جہاں کسی پر رائی کے دانے کے برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کا بوجھ کسی کے سر پہ نہیں ہوگا، تو وہاں یہ 2 نمبریاں کیسے برداشت؟ اور اس جہان میں یہ 2 نمبریاں کہاں سے چلیں گی؟ یہ خبر آپ لائے کہاں سے؟ فرشتے نے قبر میں آ کے مرید کی لاش وصول کی اور اس کو جواب دیا، کہاں سے لائے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ہے، صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فہم لیا ہے. بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ یہ پیر اپنے مریدوں کو ایسی باتیں اور ایسی جھوٹی خوشخبریاں سنا کر عذاب قبر سے بے فکر کر رہے، جبکہ عذاب قبر کی کیفیت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی آزمائش سے اپنے صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 86 دیکھ لیجئے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ.
مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ یہ آزمائش کیسی ہوگی؟ قریب قریب فتنہ دجال کی آزمائش کی طرح۔ اور یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیر سوالوں کے جواب دیں گے۔ یہ جھوٹ نہیں، قصے نہیں، کہانیاں نہیں۔ کئی پیر تو اپنے مریدوں کو دفنانے کے بعد قبروں پہ بیٹھ کر ان کو تلقین کرتے ہیں، تکڑا رویں، فرشتے آندے کھڑے جواب دیویں کہ آپ مضبوط ہو جاؤ، ابھی فرشتے آئیں گے، میں آپ کو باہر سے چیٹنگ کروا رہا ہوں، میں بوٹی لگوا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں پیر جی، قادری صاحب، قبروں پہ کھڑے ہو کے مردوں کو یہ 2 نمبریاں سکھانے والوں، قبر میں سوراخ تو کر لو، آپ کی آواز تو وہاں پہنچ نہیں رہی۔ یہ ڈرامے ہیں، یہ دھندا ہے، یہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ نہ کیجئے، ان کا گناہ بھی آپ کے سر پہ ہوگا، اور یہ آپ کی گمراہی جہاں تک جائے گی ان سب کا بوجھ آپ کے سر پہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، اس دین پر باقی رکھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، اپنے پیارے صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہ دین ہم تک پہنچا صحابہ کے ذریعے، اس فہم کو لینا ضروری ہے، اس پر باقی رہنا ضروری ہے۔ ان پیروں، فقیروں، صوفیوں کی، گمراہوں کی ان جھوٹی باتوں سے اپنے دامن کو بچائیے، آخرت کی تیاری کیجئے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔